बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने अपने वीलाग में यागस्तान का तज़किरा किया था। यागस्तान कहाँ पे है उस बारे में हमने थोड़ा सा आपको बताया था और ये भी बताया था कि यागस्तान की आखिरकार तज़किरा करने की नौबत क्यों आ गई। वहाँ पे एक शख्स को अगवा कर उठा कर ले गए थे। इनका नाम था शेख मोहम्मद अकरम सिद्दीकी। ये अंग्रेज़ के मुलाजम थे। उनको अगवा किया गया, लेकिन किस्मत से वो फरार होने में कामयाब हो गए। उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का एक बाब हमारे सिलेबस में भी शामिल था, शायद 8वीं क्लास में था या 9वीं क्लास में था। यागस्तान से वापसी इंतहाई दर्दनाक वो बाब था जिसमें उन मुश्किलात का जिक्र किया गया था जो उनको वहाँ पे पेश आई। वो हमने एक बाब पढ़ा था। पूरी की पूरी किताब में क्या कुछ होगा, इस हवाले से मेरे सामने एक पुरानी तहरीर आई है। ये जावेद चौधरी की तहरीर है जिसमें उन्होंने मोहम्मद अकरम शेख साहब के बारे में लिखा है और किताब के बारे में लिखा है। ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ। अकरम सिद्दीकी 1887 में गुजरांवाला में पैदा हुए थे। उनके वालिद स्कूल टीचर थे। अकरम साहब गुर्बत के बावजूद पढ़ लिख कर अंग्रेज़ सरकार में मुलाजम हो गए। पेशावर में उनकी पोस्टिंग थी। अंग्रेज़ ने उस ज़माने में बन्नू के नज़दीक एडवर्डाबाद के नाम से एक जदीद शहर आबाद किया था। पूरा इलाका ब्रिटिश आर्मी के कंट्रोल में था। कोहाड़ तक रेल जाती थी और उसके बाद घोड़ों और तांगों पर सफ़र किया जाता। अंग्रेज़ ने सड़क की हिफाजत के लिए रास्ते में 7 फौजी चौकियां बना दी थीं। दरियाए टोची के साथ 62 मील लंबी टोची वैली थी। इसमें कबायली लोगों के गांव थे। अकरम सिद्दीकी का 1910 के शुरू में पेशावर से बन्नू तबादला हो गया। ये बन्नू पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि कोहाड़ बन्नू रोड महफूज नहीं है। कबायली फरारी मुसाफिरों को लूट भी लेते हैं और अमीर और बासर मुसाफिरों को तावान के लिए अगवा भी कर लेते हैं। लिहाजा अंग्रेज़ अपने मुलाजमीन को हिफाजती बंदोबस्त के बगैर सफ़र नहीं करने देते थे। कबायली फरारी पहाड़ों में घात लगा कर बैठे रहते थे। यूँ ही कोई अमीर बासर शख्स उनके हत्थे चढ़ जाता, उनके वारे न्यारे हो जाते। ये उन लोगों का रोज़गार था। कबायली शिकार की तलाश के इस अमल को दिहाड़ा कहते थे। मर्द जब दिहाड़े के लिए निकलते तो औरतें उनकी कामयाबी के लिए दुआएं भी करती थीं और मन्नतें भी मांगती थीं। जब किस्मत का कोई मारा उनके हत्थे चढ़ जाता तो इनकी किस्मत खुल जाती। ये लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते। आप किस्मत का हेर फेर देखें। अकरम सिद्दीकी एक सरकारी ठेकेदार लाला सुंदरलाल जी के साथ 25 जून 1910 को तांगे पर मीरान शाह से वापस ईदक आ रहे थे कि कबायली फरारियों ने उन्हें रास्ते में अगवा कर लिया। वो उन्हें राइफ़ल के ज़ोर पर पहाड़ों के अंदर 1.5 दिन पैदल चलाकर अपने गांव ले गए। मगवियों को देखकर गांव में जश्न शुरू हो गया और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करने लगे। अकरम सिद्दीकी साहब के पास एक पंसूरा था। ये उनकी वाहिद ढारस था। ये हम वक्त उसकी तलावत करते रहते और अल्लाह से मदद मांगते रहते। फरारियों की कैद बहुत सख्त थी। वो दोनों मगवियों के पाँव में भारी जंजीरें डालकर उन पर ताला लगा देते या दरख्तों के मोटे तनों में सुराख करके उनके पाँव उनमें फंसा देते थे। और यूँ मगवी भागना तो दूर की बात है, हरकत भी नहीं कर सकता था। ये उन पर बेईमाना तशद्दुद भी करते थे। ज़ंबूर से मगवियों के दांत भी निकाल देते थे। उन्हें कोड़ों से भी मारते। ये वो सलूक अमूमन मगवियों के सामने करते और फिर उनमें से किसी बेआसरा मगवी को रिहा कर देते। वो जब वापस जाकर खून के आंसुओं के साथ मगवियों का हाल सुनाता तो लवाहिकीन के दिल दहल जाते। वो ज़मीन जायदाद बेचकर अपने प्यारों को छुड़ाने पर मजबूर हो जाते। अगवाकार बे इंतहा मजहबी भी थे। अगवाकारी उनका पेशा था और नमाज इबादत वो 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, तलावत भी करते थे और उसके साथ मगवियों पर दिल खोल कर
تشدد بھی کرتے تھے، کیونکہ یہ ان کا پیشہ تھا۔ وہ انہیں جی بھر کر ذلیل کرتے، کھانے کے لیے صرف سوکھی روٹی دیتے، وہ بھی بہت تھوڑی۔ ان کے کپڑے اور جوتے ان لوگوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ وہ انہیں کتوں کو روٹی نہیں ڈالنے دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے کتے مغویوں سے مانوس ہو جائیں گے، اور یہ لوگ اگر فرار ہونے کی کوشش کریں گے تو کتے چپ چاپ انہیں جانے دیں گے۔ فراری رات کو ان کی زنجیریں اپنی چارپائیوں کے ساتھ باندھ کر سوتے تھے۔ مغوی اگر کروٹ بھی بدلتے تھے تو یہ اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ گاؤں میں غربت کا یہ عالم تھا کہ جب اکرم صدیقی نے بتایا کہ میں نے کپڑے دھلنے کے لیے دھوبی کو دے رکھے تھے تو ایک اغوا کار نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کپڑوں کے 2 جوڑے ہیں؟ وہ لوگ کھانا بھی صرف ایک وقت کھاتے تھے۔ مرد اگر دھیاڑے جنگ یا کسی تقریب میں شرکت کے لیے جاتے تو عورتیں مغویوں کی نگرانی کرتی تھیں۔ یہ اکرم صدیقی کو نماز کے وقت کے لیے بھی اٹھاتے تھے اور بعض اوقات ان کی امامت میں نماز بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ظلم اور ذلت کا سلسلہ بھی جاری رکھتے تھے۔ انسانوں کو قتل کر دینا یا معمولی بات پر لڑ پڑنا یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھی۔ فراریوں نے اکرم صدیقی کا تاوان 12,000 روپے طے کیا تھا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ حکومت نے یہ رقم دینے سے انکار کر دیا۔ حکومت کا خیال یہ تھا، انگریز یہ سوچتے تھے کہ ہم نے اگر ایک بار رقم دے دی تو یہ لوگ پھر روز سرکاری ملازمین کو اغوا کریں گے، لہٰذا حکومت سیاسی اور سفارتی دباؤ کے ذریعے رہائی کی کوشش کرنے لگی۔ صدیقی صاحب کے والدین غریب تھے، وہ اتنی خطیر رقم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لہٰذا صدیقی صاحب کا مستقبل مخدوش تھا۔ وہ 45 دن فراریوں کی قید میں رہے۔ وہ دن انتہائی خوفناک اور صبر آزما تھے۔ اس وقت صرف اللہ کی ذات ان کی حامی و ناصر تھی۔ بہرحال قصہ مختصر، یہ دونوں مغوی 45 دن بعد اپنی زنجیریں ڈھیلی کرنے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ یہ دونوں راستے میں ایک دوسرے سے بھی الگ ہو گئے، بچھڑ گئے۔ خوراک اور پانی دستیاب نہیں تھا، راستے کا علم نہیں تھا، لیکن یہ اس کے باوجود بھاگتے رہے۔ راستے میں گوبرتا کھانے پر مجبور ہو گئے۔ فراری بھی انہیں تلاش کرتے رہے، لیکن اللہ کی مہربانی سے یہ دونوں بچ گئے۔ صدیقی صاحب گرتے پڑتے مرکزی شاہراہ کے ایک گاؤں پہنچ گئے۔ پولیٹیکل ایجنٹ کو اطلاع ہوئی اور یوں یہ حکومت کے محفوظ ہاتھوں میں چلے گئے۔ لالا سندر لال جی بھی بعد ازاں بچ بچا کر پہنچ گیا۔ شیخ محمد اکرم صدیقی بعد ازاں لاہور میں سیٹل ہو گئے۔ ان کے ایک بھائی ڈاکٹر محمد یوسف نے خان بہادر کا خطاب پایا اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل رہے۔ وہ پاکستان کے نامور کارڈیالوجسٹ تھے۔ خاندان کے باقی لوگ بھی اعلیٰ عہدوں پر پہنچے اور خوشحال زندگی گزاری۔ صدیقی صاحب نے باقی ماندہ زندگی کا بڑا حصہ لاہور چھاؤنی میں صدر کے علاقے میں گزارا۔ اس زمانے میں صدر کے پورے بازار میں صرف 3 مسلمان دکاندار تھے۔ ایک کباڑیا تھا، دوسرا پنساری کی دکان کرتا تھا اور تیسرا تمباکو فروش تھا، جبکہ باقی سارا بازار ہندو تاجروں کے قبضے میں تھا۔ صدیقی صاحب قیام پاکستان کے وقت چھاؤنی میں شفٹ ہو گئے۔ چھاؤنی میں ان کا گھر سب سے چھوٹا تھا، لیکن یہ بھی 10 کنال پر محیط تھا۔ لاہور میں آج کی راحت بیکری یہ ساری عمارت شیخ صاحب کی ملکیت تھی اور یہ سینٹ جان بلڈنگ کہلاتی تھی۔ یہ انہوں نے 70 کی دہائی میں 14 لاکھ روپے میں فروخت کر دی تھی۔ صدیقی صاحب بھرپور زندگی گزارنے کے بعد 1983 میں 96 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ تاہم ان کا خاندان آج بھی لاہور کینٹ میں رہائش پذیر ہے۔ یہ شیخ صاحب کا عمومی تعارف تھا۔ اصل بات شیخ محمد اکرم صدیقی کی کتاب ہے۔ صدیقی صاحب نے فرار کے بعد اپنے اغوا کے دنوں پر قید یاغستان کے نام سے ایک خوبصورت کتاب لکھی۔ یہ کتاب قیام پاکستان سے قبل پورے ہندوستان میں مشہور ہوئی۔ علامہ اقبال بھی ان کے طرز تحریر اور مظلومیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ شیخ صاحب پوری زندگی یہ کتاب چھاپتے رہے۔ کتاب کا ایک حصہ مختلف اوقات میں مختلف جماعتوں کے
سلیبس میں بھی شامل رہا۔ انگریز افسر بھی ان کی بہادری اور جرأت سے متاثر تھے۔ شیخ صاحب مرحوم بعد ازاں ان علاقوں میں بھی گئے اور انہیں جہاں رکھا گیا تھا یا یہ فرار کے دوران جن مقامات سے گزرے تھے یہ وہاں بھی پہنچے اور بیٹھ کر دیر تک یادوں کے زخم سہلاتے رہے۔ یہ ہر سال جون کے مہینے میں لاہور میں اپنے پاؤں میں زنجیریں باندھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور رو رو کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ شیخ صاحب کی 3 نسلیں دنیا سے گزر چکی ہیں، صرف ایک صاحبزادی حیات ہیں لیکن یہ بھی بہت ضعیف ہیں اور علیل ہیں۔ پاکستان کی 6 نسلیں قید یاغستان پڑھ کر جوان ہوئیں، لیکن یہ کتاب بھی بے شمار دوسرے ماسٹر پیسز کی طرح ماضی کے غبار میں دفن ہو گئی اور لوگ اس کا وجود تک بھول گئے۔ کراچی میں ایک انجینئر رہتے ہیں راشد اشرف، یہ کتابوں کے دیوانے ہیں۔ ان کے پاس کتاب کی ایک کاپی موجود تھی۔ راشد اشرف نے ڈاکٹر پرویز حیدر کے ساتھ مل کر ماضی کی زندہ کتابیں شائع کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ شیخ اکرم صدیقی صاحب کی صاحبزادی سے اجازت لی اور یہ کتاب ایک بار پھر شائع کر دی۔ جون 2023 میں شیخ اکرم صدیقی مرحوم کو قید ہوئے 113 سال ہو چکے ہیں اور کتاب کو شائع ہوئے 100 سال۔ آج بھی اس کتاب کو پڑھنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شیخ صاحب نے اپنی داستان قلم سے نہیں لکھی، آنسوؤں اور آہوں سے لکھی، اور اس کی ہر سطر آج بھی پڑھنے والے کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم انسان بیک وقت اتنے ظالم اور مظلوم کیوں ہیں؟ ہم دوسروں کو جینے کیوں نہیں دیتے؟ لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن کتابیں نہیں جاتیں۔ کسی نے سچ کہا تھا کہ تم اگر لمبے عرصے تک زندہ رہنا چاہتے ہو تو ایسے کارنامے کرو جن پر کتابیں لکھی جائیں، اور تم اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر پڑھی جانے والی کتابیں لکھو تاکہ لوگ تمہیں تمہارے بعد بھی یاد رکھیں۔ اور شیخ محمد اکرم صدیقی کی قید یاغستان میں یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں، کارنامہ بھی اور کتاب بھی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس کتاب کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کر دیا اور اس کے رائٹر کے بارے میں بھی بتا دیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ وہ کس طرح سے فرار ہوئے اور فراریت کے بعد ان کی زندگی کیسے گزری اور انہوں نے اس مشکل سے کیا سبق حاصل کیا۔ کیا ہم بھی ایسا کوئی سبق حاصل کرتے ہیں جیسا کہ وہ ہر سال جون میں جن دنوں میں ان کو اغوا کیا گیا تھا اس کی یاد میں وہ خود کو پابے زنجیر کر لیتے تھے؟ یہی اس کتاب کا بہت بڑا سبق ہے۔ اجازت دیجیے، آئندہ بھی ایسی کہانیوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔